بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ اچانک ایک افراتفری سے پیدا ہو گئی جہاں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ اپنے اور پرائے کی اس وقت پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ صحابہ اکرام نے یہ مناسب سمجھا کہ ان حالات میں اپنی جان کو محفوظ کیا جائے۔ وہ ایک پہاڑ کی جانب ہوئے جس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی درمیان میں تھے۔ تمام صحابہ اکرام نے اس ایک جگہ کو گھیر لیا تاکہ آپ کی حفاظت کی جا سکے۔ ان حالات میں دشمن کو پہچان کیا جائے۔ پہچان کرنے کے بعد ایک پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ ان کا سامنا کیا جائے۔ تو اسی کیفیت میں ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے مشرکین اس پر بھاری آئے۔ تو اس موقع پر مشرک اعلان کرنے لگا، دلونی علی محمد، دلونی علی محمد، ہمیں بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح 10 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے ہر مشرک کو ایک جواب دیا اور نیزوں سے ان کے سینوں کو روکا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی حفاظت کی جنگ ختم ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے 2 دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، رخسار یعنی چہرے مبارک پر خرد لوہے کی کڑیاں چبھ گئی تھی۔ اب یہ کیفیت، یہ منظر سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں ہے کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے، آپ کے رخسار پر لوہے کی کڑیاں چبھ چکی، آپ کی پیشانی زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور ان کڑیوں کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر قسم اٹھائی اور قسم دے کر حضرت صدیق اکبر کو روکا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، یہ کام آپ میرے سپرد کر دیں، یہ اعزاز، یہ خدمت مجھے کرنے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ کی جب یہ بات سنی تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اندیشہ تھا، اگر ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو اس کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اس تکلیف سے بچانے کے لیے، اس پریشانی سے محفوظ کرنے کے لیے یہ پلان بنایا کہ ان 2 کڑیوں کو ایک ایک کر کے مضبوطی کے ساتھ میں اپنے دانتوں کے ساتھ زور لگا کر اسے کھینچوں تاکہ یہ کڑی بھی باہر آ جائے، آپ کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ اس کڑی کو اپنے ایک دانت سے پکڑا اور اتنا زور سے پکڑا کہ ایک جھٹکے میں ہی نکل آئے۔ جب آپ نے زور لگایا وہ کڑی تو نکل آئی مگر آپ کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جب دوسری کڑی کو نکالنے لگے پھر ایک دانت پر زور دے کر آپ نے اس کڑی کو مضبوطی سے کھینچا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار تکلیف نہ ہو۔ جب آپ نے دوسری کڑی کھینچی تو آپ کا بھی ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، وہ بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی نکل آئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ بن جراح اتنا خوبصورت دکھائی دیتے تھے، اتنا حسین و جمیل لگتے تھے جیسا کہ پہلے سے بہت بڑھ کر، کیونکہ یہ کام، یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی وجہ سے پیش آیا۔ آپ کی تابع داری کرتے ہوئے آپ کو تکلیف اور مصیبت پریشانی سے بچانے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا، بجائے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے
کہ وہ عیب لگتا، اللہ نے اسے حسن و جمال کا پیکر بنا دیا۔